الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، جو کتاب لے کر آج حاضر خدمت ہوں وہ ہے فقہ السنہ۔ آج کے اس درس میں جو موضوع ہے اور جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے تشدید الاسلام فی تحریم الخمر، یعنی اسلام میں شراب کی حرمت پر سختی۔ اس سے پہلے بات آئی تھی شراب اللہ رب العالمین نے یکے بعد دیگرے حرام قرار دیا اور 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العالمین نے صرف یہ بات کہی کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ دوسری آیت جو نازل ہوئی سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور تیسری آیت جو سورہ مائدہ کی آئی تھی وہ سورہ مائدہ کی نازل ہوئی اور وہی آخری آیت تھی شراب کی حرمت کے لیے، اور مکمل طور پر اللہ رب العالمین نے اس میں حرام قرار دیا۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ شراب شریعت کے اندر حرام قرار دیا، ساتھ میں اس کی سختی کس قدر بیان کی گئی ہے۔ وتحریم الخمر يتفق مع تعلیم الاسلام التي تستهدف ایجاد شخصیت قویت فی جسمها ونفسها وعقلها۔ کہہ رہے ہیں حرام شراب کی حرمت جو کہ متفق ہے اسلام کی تمام تعلیمات سے، جس کا ہدف ہے مضبوط انسان کو جسمانی طور پر پیدا کرنا، نفسیاتی طور پر بھی، وعقلہا اور عقلی طور پر بھی۔ وما من شک فی ان الخمر تضعف الشخصیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شراب شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے، وتذہب بمقوماتها، اور انسان کی بنیادی اجزاء کو بھی بیکار کر دیتی ہے۔ ولا سیم العقل، خصوصاً عقل کو۔ یقول احد الشعراء، شعراء میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں شربت الخمر حتی ظل عقلی کذاک الخمر تفعل بالعقول۔ میں نے شراب پی لی حتیٰ کہ میری عقل زائل ہو گئی، کذاک الخمر تفعل بالعقول، اسی طریقے سے شراب عقلوں کے ساتھ کرتی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے شراب پی لی یہاں تک کہ میری عقل زائل ہو گئی، اور اسی طریقے سے شراب عقلوں کے ساتھ کرتی ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَ الْعَقْلُ تحول المرء الى حیوان شریر، اور جب عقل زائل ہو جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے، حیوان شریر بن جاتا ہے۔ وَصَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ لَا حَدَّ لَهُ، اور اس آدمی سے برائیاں اور فساد جنم لیتے ہیں، مَا لَا حَدَّ لَهُ، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قتل کر دینا، دشمنی کرنا، والفحش، فحش باتیں کرنا، وإفشاء الاسرار، اور رازوں کو کھول دینا، وخیانۃ الاوطان من آثارہ، اور زمین کی اثرات کو مٹا دینے کی خیانت کرنا، وہذا الشر یصل الی نفس الانسان، اور یہ شر انسان کو انسان کی جان لینے تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اتنی برائیاں کر لے جاتا ہے شراب کی وجہ سے، یہاں تک کہ زمین کے نشانات کو، دوسرے کی زمین کی نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے، اور یہ برائی انسان کو کسی انسان کی قتل تک لے جاتی ہے۔ وَإِلَىٰ أَصْدِقَائِهِ وَجِيرَانِهِ، اپنے ساتھیوں سے بھی برائی کر بیٹھتا ہے اور اپنے پڑوسیوں سے بھی بدسلوکی کر بیٹھتا ہے۔ وَإِلَىٰ كُلِّ مَنْ يَسُوقُهُ حَدُّهُ التَّعِسُ إِلَى الْإِقْتِرَابِ مِنْهُ، اور ہر اس شخص سے جو کہ قساوت قلبی کے ساتھ ہو، اسے قریب کر دیتا ہے۔
یعنی برے لوگوں کو اور ابھار دیتا ہے۔ اب دیکھیے، فعن علی کرم اللہ وجہہ انہ کان مع عمہ حمزۃ وکان لہ شارفان ای ناقتان مسنتان۔ کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ، اپنے چچا حمزہ کے ساتھ تھے، اور اس کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں۔ کس کی؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 اونٹنیاں تھیں۔ بتا رہے ہیں ناقتان مسنتان، 2 جوان اونٹنیاں تھیں، اور وہ اونٹنیاں اراد ان یجمع علیہم الازخر، وہ یہ ارادے سے نکلے تھے کہ اذخر ایک گھاس ہے، ایک قسم کی گھاس ہے، کہ اس کو وہ اکٹھا کریں۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَهُوَ نَبَاتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، وہ ایک پودا ہے جس سے خوشبو آتی ہے، یعنی گھاس ہے۔ مع صائغ یہودی ویبیعہ للصواغین، وہ نکلے تھے اور اس کے ساتھ ایک زرگر یہودی بھی تھا، سونار جسے ہم کہتے ہیں، ویبیعہ للصواغین، اور اس گھاس کو اکٹھا کرنے کے بعد اسے وہ بیچنا چاہتے تھے زرگروں سے، سوناروں سے، لیستعین بثمنہ، تاکہ اس کی قیمت کے ذریعہ سے وہ مدد حاصل کر سکے، علی ولیمۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولیمے کے لیے۔ اس کو بیچ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کرتے، عند ارادۃ البناء بها، اس سے شادی کرتے وقت۔ وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، لیکن اس کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض انصار کے ساتھ شراب پی لی۔ وَمَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ، اور ان کے ساتھ ایک مغنیہ تھی، گانا گانے والی تھی، گانا گا رہی تھی یا شعر پڑھ رہی تھی۔ فَأَنشَدَتْ شِعْرًا، اور وہ شعر پڑھنے لگی، حَثَّتْهُ بِهِ عَلَى نَهْرِ النَّاقَتَيْن، اور اس شعر کے ذریعہ سے وہ ابھارنے لگی اونٹنیوں کے قتل کرنے پر، وَأَخْذِ أَطَایِبِهِمَا، اور ان اونٹنیوں سے عمدہ چیزوں کو لینے پر ابھارنے لگی، لِيَأْكُلَ مِنْهَا، تاکہ وہ اسے کھا سکیں۔ فَثَارَ حَمْزَةُ، تو حمزہ چونکہ نشے میں تھے، فَثَارَ حَمْزَةُ، حمزہ بھڑک اٹھے، وَجَبَّ، اور أَسْنِمَتَهُمَا، اور ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کو کاٹ لی، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، اور ان دونوں کے کلیجے کو نکال لیے۔ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا، تألم، تو آپ بہت دکھی ہوئے اور تکلیف آپ نے محسوس کی، وَلَمْ يَمْلِكْ عَيْنَيْهِ، اور اپنی دونوں آنکھوں کے مالک نہ رہ سکے، یعنی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اپنے آنکھوں کو روک نہ سکے۔ وَشَكَى حَمْزَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَمْزَةَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حمزہ کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فَتَغَيَّزَ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے، وَتَفِقَ يَلُومُهُ، اور آپ نے اسے لعنت و ملامت کی۔ آپ کے ساتھ زید بھی تھے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، آپ نے اسے لعنت و ملامت کی۔ وَكَانَ حَمْزَةُ ثَمِلًا قَدْ احْتَمَرَ عَيْنَاهُ، حالانکہ اس وقت حمزہ نشے میں تھے، قَدْ احْتَمَرَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھیں سرخ تھیں۔ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وَقَالَ لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ، تو حمزہ نے جب نبی کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا، هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، تم سب تو میرے والد محترم کے غلام ہو،
تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، تم تو ہمارے والد محترم کے غلام ہو۔ فلما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ثمل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ نشے میں ہیں، نکس علی عقبیہ القہقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، یعنی وہاں سے واپس چلے آئے، وخرج ہوا ومن معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہاں سے نکل لیے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شراب کی وجہ سے انسان کیا کر بیٹھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھتا، اور حالات اس قدر پہنچ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ هذه هي آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه ولهذا أطلق عليها الشرع الخبائث۔ یہ خمر کے اثرات ہیں، جب پینے والے کے سر سے وہ شراب کھیلتی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب شراب انسان پی لے، تلعب برأس شاربہا، تو اس کے پینے والے سے یہ شراب کھیلتی ہے، وتفقدہ وعیہ، اور اس کے عقل کو، اس کی یادداشت کو غائب کر دیتی ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے اطلق علیہ الشرع، شرع نے اطلاق کیا ہے الخبائث، الخبائث کہا ہے، اسی لیے شریعت نے اسے الخبائث کا نام دیا ہے۔ فعن عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر الخبائث، اللہ کے رسول نے کہا شراب خبائث کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال الخمر الفواحش واکبر الکبائر ومن شرب الخمر ترک الصلاة ووقع على امہ وخالتہ وعمتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخت بات کہتے ہیں کہ شراب الفواحش ہے، یعنی برائیوں کی ماں ہے، اور بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ومن شرب الخمر، اور جو شخص شراب پیتا ہے نماز کو بھی چھوڑتا ہے، ووقع علی امہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں پر واقع ہو جائے، وخالتہ، اور اپنے خالہ پر واقع ہو جائے، وعمتہ، یا اپنی پھوپھی پر واقع ہو جائے، نعوذ باللہ۔ شراب سے انسان ماں، بہن، بیٹی، بھائی کسی کو نہیں دیکھتا کہ آیا یہ میری ماں ہے، میری خالہ ہے، میری پھوپھی ہے، وہ واقع ہو جانا مطلب زنا کر بیٹھتا ہے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر من حدیث عبداللہ ابن عمر، اس حدیث کو طبرانی نے اپنے کبیر میں ذکر کیا ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث سے۔ وَكَذَا مِنْ حدیث ابن عباس بلفظ، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اس لفظ کے ساتھ، من شربہا وقع علی امہ، جو شخص اسے پیتا ہے یعنی شراب پیتا ہے، وقع علی امہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں پر واقع ہو جائے۔ وَكَمَا جَعَلَهَا الخبائث أَكَّدَ حُرْمَتَهَا، اور اسی طریقے سے جب اسے الخبائث قرار دیا گیا، اکد حرمتہا، تو اس کی حرمت کی تاکید کر دی گئی۔ جب یہ الخبائث کہلائے، اکد حرمتہا، تو اس کی حرمت میں اور تاکید ہو گئی۔ وَلَعَنَ مُتَعَاتِيهَا وَكُلَّ مَنْ لَهُ بِهَا صِلَةٌ وَاعْتَبَرَهُ خَارِجًا عَنِ الْإِيمَانِ، بتایا، اور اس کے استعمال کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وَكُلَّ مَنْ لَهُ بِهَا، اور ہر اس شخص پر جس کے لیے یہ ہو، یعنی جس تک یہ بات پہنچی، جو یہ پیتا ہے اور اسے کرتا ہے، اور اس سے وَكُلَّ مَنْ لَهُ بِهَا صِلَةٌ، اور ہر اس شخص پر من لہو، جس کے لیے یہ شراب بنا دی جائے، صِلَةٌ، صلہ ہے، بدلہ ہے،
یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو لوگ بھی اس سے جڑ جاتے ہیں، شراب بنانے میں، شراب لانے میں، شراب خریدنے میں، شراب بیچنے میں، شراب نچوڑنے میں، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ وَاعْتَبَرَهُ خَارِجًا عَنِ الْإِيمَانِ، اور اس کا اعتبار کیا ہے، اس شراب کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَاعْتَبَرَهُ خَارِجًا عَنِ الْإِيمَانِ، وہ آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے۔ فعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن فی الخمر عشرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر، عاصرہا، جس کے حکم سے شراب نچوڑی جائے، ومعتصرہا، اور شراب نچوڑنے والے پر، وشاربہا، اور اس کے پینے والے پر، وحاملہا، اور اس کے لینے والے پر، والمحمولۃ الیہ، اور جس نے شراب کی مجلس لگائی اس کے اوپر، وساقیہا، اور اس کے پلانے والے پر، وبائعہا، اور اس کے بیچنے والے پر، وآکل ثمنہا، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، والمشتری لہا، اور اس کے خریدنے والے پر، والمشتری لہو، اور جس کے لیے شراب خریدی جائے اس کے اوپر۔ یہ 10 لوگ ہیں جس پر اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور جہاں پر کہا کہ ایمان خارج ہو جاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے، وہ آگے کی روایت ہے، رواہ ابن ماجہ والترمذی، اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال حدیث غریب، اور کہا کہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، رواہ احمد والبخاری ومسلم وابو داؤد والترمذی والنسائی۔ اتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہا جب زنا کرنے والا زنا میں مشغول رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرنے والا چوری میں رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہی بتایا، وَاعْتَبَرَهُ خَارِجًا عَنِ الْإِيمَانِ، اس آدمی کو ایمان سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلَ جَزَاءَ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا فِي الدُّنْيَا أَنْ يُحْرَمَ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا بدلہ کیا ہے، وَجَعَلَ جَزَاءَ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا، اور ان لوگوں کا بدلہ جو اسے تناول کرتے ہیں، پیتے ہیں دنیا کے اندر، بدلہ یہ ہے کہ ان یحرم، محروم کر دیا جائے گا شراب سے، فی الآخرۃ، آخرت میں اسے شراب نہیں ملے گی۔ لأنہ استعجل شیئا، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو پانے میں جلدی کی، جلدی یعنی دنیا ہی میں شراب اس نے پی لی، حالانکہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین قسم قسم کے مشروبات تیار کیے ہوئے اللہ رب العالمین عطا کرے گا، لیکن اس نے دنیا میں جلدی کی۔ فجوز بالحرمان منہ، تو اس کا بدلہ دیا جائے گا بالحرمان منہ، اس سے محروم کر کے۔ دنیا میں جلدی کی تو دنیا میں بدلہ لینا چاہا، آخرت میں اللہ رب العالمین اس سے محروم کر دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شرب الخمر فی الدنیا ولم یتب لم یشربها فی الآخرہ وان دخل الجنہ، کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، لم یشربها فی الآخرہ، تو وہ شخص آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ جو شخص دنیا میں شراب پی لے اور توبہ نہ کرے تو آخرت میں وہ شراب نہیں پی سکے گا۔ وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ، گرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ دوسرے اعمال کی بنیاد پر گرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن جب تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین شراب پلائے گا
اس وقت میں ایسے بندوں کو شراب نصیب نہیں ہوگی جو لوگ دنیا میں شراب پیتے تھے۔ تو اتنی وعید آئی ہوئی ہے۔ ایک تو حدیث میں بتا دی گئی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، کس قدر شدید، نبی کو بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ صحابہ کا قول آیا ماں، خالہ، پھوپھی، یہ سب پر بھی تمیز یہ نہیں کر سکتے ہیں شراب پینے والے، اور اس پر بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شریعت کے اندر اس کی سخت وعید آئی اور سختی بیان کی گئی اس کی حرمت کی، کہ اس دنیا کے اندر پینے والا آخرت میں اسے نہیں پائے گا۔ اور ایک بندہ اگر جب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ چند باتیں تھیں شراب کی حرمت کی سختی کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو تو قبول کرے اور ہمارے طلباء کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔